ابھی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہو گئی تھیں سپریم کورٹ سے، وہ کب باہر آ رہے ہیں باقی کیسز نبٹ کے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو آج رہا ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں، جس میں ایک 27 تاریخ ہے، ایک 28 تاریخ ہے، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، میں ہوپ فل ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ڈرامہ رچایا گیا تھا سائفر والے کیس میں، جس سزائے موت پہنچا دی تھی، جب سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے آرگومنٹس ہوا، کوئی ایک جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی ایک جواب نہیں تھا ان کے پاس جواب دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین میں عمران خان صاحب عوام کے دوران ہوں گے؟ شیخ مجیب الرحمان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا غدار ڈکلیئر کیا تھا اس وقت کی حکومت نے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح تو کیا آپ پاکستان کی ایک میجورٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہ دے، اپنے کام کرے۔ چیف الیکشن کمشنر بھی سہولت کار بنا ہوا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان کو پاور ہے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے سکتے ہیں، ان کو پاور ہے ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹا سکتے ہیں، ان ڈی آر کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو پوسٹنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میری جو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی 22 کو، میں نے ایک بات کی تھی، آج آپ کے سامنے ساری ایویڈنس آ چکی ہیں، آپ صرف ایک کام کریں، آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں، آپ آرڈر آج جاری کر دیں، آپ کا 80 سے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگلا آئے گا وہ بھی اسی طرح ہی کرے گا۔ اچھا، پھر چیف سیکرٹری کو آپ تبدیل کریں، وہ جو ڈی آر او آر او جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اس کو میں نے پورا قانون پر سمجھایا ہے کہ آپ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لے سکتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرا سکتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیج سکتے ہیں، اور ان کو فوری طور پر تبدیل کریں۔ اور نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو نہ صرف ڈی آر او اور آر او سے تبدیل کریں گے، جو پولیس والے ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ڈسپلنری ایکشن بھی لیں گے، ان کے خلاف کرمنل ایف آئی آریں بھی درج کرائیں گے۔ لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ہماری پٹیشن کے اوپر کوئی آرڈر ہی نہیں آیا۔ شام کو انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیں۔ ہم گئے تھے اپنا کچھ حاصل کرنے، ہمیں نقصان اٹھا کر کے واپس آ گئے۔ اچھا شعیب چند صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ آپ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صرف پشاور سے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، نہ کے پی کے سے لڑنا ہے، پورے پاکستان سے لڑنا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ریز کیا جا رہا ہے کہ جو ریسٹرکشن پشاور ہائی کورٹ کی آتی نہیں ہے، تو اگر پشاور ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن نہیں آتی تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، کہاں پر چیلنج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں ہم نے جانا تھا نا، چونکہ ہمارا الیکشن وہاں ہوا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن صوبہ خیبر پختونخوا پشاور کے اندر ہوا تھا، اور سیکیورٹی دی تھی باقاعدہ الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ جائیں وہاں الیکشن کرائیں۔ تو جہاں کاز آف ایکشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں ہی آپ کی ہائی کورٹ کو انٹرفیئرنس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہاں پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اور پہلا فیصلہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کیا، جی ان کی بات آپ سن لیں۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کے پاس آج جو ہم گئے ہوئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سیٹیسفائی کریں، اور چونکہ وہاں الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے 4 پورے پاکستان میں آفیسز ہیں، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہمارا الیکشن ہوا ہے انٹر پارٹی الیکشنز، اور میں ہوپ فل ہوں کہ وہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بلے کا نشان بحال ہو جائے گا۔ اگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر کیا پارٹی ٹکٹ جو ہیں وہ کون جاری کرے گا؟ بیرسٹر گور صاحب کریں گے یا پھر عمران خان صاحب کریں گے جو پرانے بحال ہوئے؟ دیکھیں، ریلیف تو انشاءاللہ ملے گا، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ اگر وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا ہمیں ڈیلے ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ میں امیڈیٹلی آئیں گے، انشاءاللہ ہمارا حق محفوظ ہے۔ بلے کا نشان اگر نہ ملا آپ کو تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، بہت بڑا لاس ہوگا، لیکن بلے کا نشان ملے گا۔ کوئی عدالت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ راستے سے ہٹا دو۔ اگر کوئی عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں تو ہمیں نہیں پتا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑا لاس ہوگا، لیکن دیگر جو پی ٹی آئی وکلا ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو مرضی انتخابی نشان مل جائے۔ دیکھیں، اگر آپ آزاد لڑتے ہیں تو نقصان، اچھا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، انشاءاللہ عمران خان کا نام ہی کافی ہے، سب کو ووٹ ملیں گے، سب آزاد بھی لڑے تو جیتیں گے۔ لیکن بات آزادی کی نہیں ہے، ہمارا ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے، ہم کیوں حاصل نہ کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا کیا بنے گا؟ ریزرو سیٹیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اس میں جو 70 سیٹیں ہیں، اس لیے 70 سیٹوں میں ہمارا شیئر نہیں ملے گا، لیکن ہم 100% ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا غدار ڈکلیئر کیا تھا اس وقت کی حکومت نے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح تو کیا آپ پاکستان کی ایک میجورٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟
اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ پھر آئین اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم آئین پہ بلیو رکھتے ہیں، قانون پہ بلیو رکھتے ہیں، بنیادی حقوق پہ بلیو رکھتے ہیں، اور ہم پروسیس آف الیکشن میں جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں، تو آپ کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک بتا دیں کہ ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہو گئی تھیں سپریم کورٹ سے، وہ کب باہر آ رہے ہیں باقی کیسز نبٹ کے، اور شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو آج رہا ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں، جس میں ایک 27 تاریخ ہے، ایک 28 تاریخ ہے، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، میں ہوپ فل ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ڈرامہ رچایا گیا تھا سائفر والے کیس میں، جس سزائے موت پہنچا دی تھی، جب سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے آرگومنٹس ہوا، کوئی ایک جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی ایک جواب نہیں تھا ان کے پاس جواب دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین میں عمران خان صاحب عوام کے دوران ہوں گے؟ ہوپ فل ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ خطوط لکھے کہ آئی جی اسلام آباد کو اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹایا جائے عہدے سے، لیکن ابھی تک اس چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ اتنے اثر انداز ہیں کہ ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یا پیچھے پس پردہ کوئی اور بات ہے؟ نہیں، دیکھیں، پس پردہ کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں کہ یہ مقتدر طبقوں کی اگر آشیرواد نہ ہو، آئی جی پنجاب جس انداز سے بدماشی کر رہا ہے وہاں ہمارے ورکرز کے خلاف اور ہمارے لیڈرز کے خلاف، اور اب پروپوزل سکینڈر کو اٹھایا جا رہا ہے اور پرچے دیے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف ابھی نئے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، تو یہ ساری بدماشی ان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو آج جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن اگر اتنا کمزور ہے تو اپنی بے بسی آئے سپریم کورٹ میں ظاہر کرے، بتائے جی میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی یہاں آر او اور ڈی آر او کے متعلق، انہوں نے کہا پچھلے سارے ہم نے تبدیل کر دیے ہیں۔ تو بھائی تبدیل کر دیے ہیں تو یہ آپ اس وقت اسلام آباد کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کر لیتے تو اس وقت یہ چینج ہو جاتے۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، آپ آئین کو تابع چلیں، قانون کے تابع چلیں، تو مسائل آپ کے حل ہوں گے، ورنہ تماشا جو آپ نے بنا دیا ہے اس میں مزید ابتری آئے گی، آپ کی ریاست کمزور ہوگی، آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ پورے ملک میں پری پول جو ہے وہ ریگنگ کی جا رہی ہے، آپ کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں، مقدمات درج ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی آپ کے امیدواروں نے جمع یہ اس سے آپ پاپولرٹی دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کی۔ ہم نے عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا، عمران خان صاحب شرابت تھا، پروپیگنڈا تھا، یہ نہیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ ویڈیوز اٹھا لیں، وکیلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھوٹی تصویریں بھی تو آئی ہیں، بلال بھٹ صاحب کی وہ آئی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں نا، آپ پرویز الہی کی اگر بیگم صاحبہ، اس کی بہن، یا ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ہمارے وکیلوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور بار کے ساتھ ہوا، جو ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ رکھا گیا، وہ اچھا سامنے چھوڑ دیں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ پروونشل الیکشن کمشنر کے لیٹرز پڑھ لیں، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا، وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے لیٹرز پڑھ لیں، وہ تمام الزامات کی ایڈمیشن ہے۔ سر، ابھی پرویز الہی صاحب کے جو وکیل اغوا ہوئے تھے عامر سید رانا صاحب، وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں برف باری دیکھنے گیا ہوا تھا شمالی علاقہ جا۔ وہ میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کی طرح وہ شاید چلا کشی کرنے گئے تھے، یا صداقت عباسی صاحب کی طرح، یا عثمان ڈار کی طرح وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شمالی علاقہ جات گئے تھے، لیکن جب واپس آتے ہیں صداقت عباسی صاحب اپنے فیملی کو ملنے کے لیے 2 دن بعد، تو وہ ایسے دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے سے رو رہے ہیں فیملی میں۔ اور وہ جو ویڈیو وہ بھی اسی میڈیا نے جاری کی جس میڈیا ہاؤس نے ان کا انٹرویو کیا، جی شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے۔ اگر یہ سارے ڈرامے، ساری چلے کشیاں سب ہمارے سامنے ہیں، سب آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کی خبریں جو ہے وہ دے رہی ہے، تو خان صاحب کو میسج دیا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے اور آپ راضی ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کون سی پیپلز پارٹی؟ زرداری والی پیپلز پارٹی یا بلاول والی پیپلز پارٹی؟ بلاول نے 3 مہینے اپنی گڈ ول بنا لی، بڑے پرنسپلز طے کیے، ڈسکس کیا، اور بڑا ہم بھی سمجھ رہے تھے یار بڑی تبدیلی آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں، چلو دیر آیا درست آیا۔ ایک راؤ انوار کی سٹیٹمنٹ نے، ایک حافظ نعیم کی سٹیٹمنٹ نے زرداری صاحب کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ جس بندوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جن کا کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر اور یہاں پڑا ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کبھی ہو نہیں سکتا۔ حقیقی آزادی کا نعرہ اس لیے لگایا تھا عمران خان نے، اس کی کمزوری کوئی نہیں ہے،
آج لائیں نا اس کی بلینز آف روپیز کی کوئی پراپرٹی یا بلینز آف روپیز کی باہر ملک سے باہر پڑے ہوں یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں، کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی نا تو پھر یہ توشے خانے، یہ سائفر، یہ القادر ٹرسٹ ان حرکتوں میں نہ ملوث ہوتے. ان کو پتہ ہے اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ان مافیا سے تب آزادی ملے گی، حقیقی آزادی تب ملے گی جب عوام کھڑی ہوگی. آج عوام کھڑی ہے لیکن اس کو رائٹ آف ووٹ نہیں مل رہا. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کو جس طریقے سے ووٹ دے گا یہ عمران خان کو جائے گا. کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کے بعد پھر یہ کھٹے بیٹھے، یہ نورا کشتی ہے. جو بھی ایک دوسرے کو یہ کر لیں، یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن الیکشن ختم ہوگا یہ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یعنی کوئی اتحاد نہیں کر رہے آپ لوگ کسی پارٹی کے ساتھ. لیکن کل شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ شیرانی صاحب ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں. شیرانی صاحب آ رہے ہیں تو ہماری پارٹی میں تو ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. ہمارے عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے، ضم کریں گے، بالکل ضم کریں گے. ہمارے لیے ان سے عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے. کے ہمدردی کا اگر پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملتا تو وہ وحدت مسلمین کے انتخاب نشان خیمہ پہ بھی جا سکتی ہے. وہ بات کی بات ہے، کیوں نہ ملے بھائی. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کیا پوری عوام کو 80%، 70%، 90% عوام کو اٹھا کر آپ کہاں پھینک دیں گے بھائی؟ ہم ایک پارٹی ہیں، ہمارے پیچھے عوام کھڑی ہے، ہمارے لوگ کھڑے ہیں. ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن سے ہمارا انٹرنل ایشو ہے. الیکشن کمیشن اپنے الیکشن تو ٹھیک کراتا نہیں ہے، ہمارے انٹرنل الیکشن کو کہتا ہے کہ آپ کے غلط ہیں. تھینک یو.